امام حسن کی طاقت کا اندازہ آپ لوگ اس واقعے سے لگائیے کہ جب ایک شخص نے امام حسن کو طعنہ دیا تو امام حسن نے مسکراتے مسکراتے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پورے باغ کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا۔ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام ایک بار اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں تو باہر سے شام کے حاکم کے کچھ رہواری، کچھ اس کے سپاہی کا گزر ہوتا ہے جن کے ساتھ ان کا سپہ سالار بھی ہوتا ہے۔ تو سپاہی سپہ سالار کو بتاتے ہیں کہ یہ جو باغ میں بندہ گھوم رہا ہے امام حسن علیہ السلام، وہ اپنی زبانی وہ بتاتے ہیں کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، علی کے جانشین ہیں، حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ تو جب وہ سپہ سالار یہ سنتا ہے کہ یہ علی کا بیٹا ہے تو اس کے ذہن میں شیطانی آتی ہے اور وہ باغ میں انٹر کر جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ حسن کیا تم بھی اپنے بابا کی طرح علی کی طرح یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جس طرح علی کہتا تھا سلونی کہ جو مجھ سے پوچھنا ہے لوگوں پوچھو، کیا تم بھی اس کا جواب دے پاؤ گے؟ علی جو تمہارا باپ تو اس دنیا میں نہیں رہا، وہ مطلب کہ مولا علی علیہ السلام اس وقت دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، تو امام حسن علیہ السلام سے وہ کہہ رہا تھا کہ کیا تم میرے سوالوں کا جواب دے دو گے؟ اب اس نے یہ سوچا ہوا تھا کہ حسن سے 2-4 الٹے سوالات پتہ کروں گا جن کا کوئی لاجک ہی نہیں ہوگا، جن کے جوابات حسن نہیں دے پائے گا تو میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ یہ ہے علی کا بیٹا، یہ دیکھو جس کو 2-4 سوالوں کے جواب ہی نہیں ہے۔ اب اس نے اپنے ذہن میں یہ سوچا ہوا تھا۔ یہ جب امام حسن علیہ السلام کے پاس گیا اور اس نے یہ بات کہی تو امام حسن علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں کہ ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں، پوچھ تو نے کیا پوچھنا ہے۔ اب ایک جاہل ہوتا ہے جو جواب دینے میں جہالیت دکھاتا ہے، لیکن ایک جاہل ایسا ہوتا ہے جو سوال پوچھنے میں جہالیت دکھاتا ہے، اور یہ حاکم، یہ سپہ سالار وہ جاہل تھا جو سوال پوچھنے میں جہالیت دکھا رہا تھا۔ جس کے سامنے امام حسن علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت ہو، اس کے سوالوں کا معیار کتنا بلند ہونا چاہیے، کتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ سوال پوچھے تو پتہ لگنا چاہیے کہ بندے نے کوئی سوال پتہ کیا۔ لیکن جب امام حسن علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ پوچھ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے، تجھے تیرے ہر سوال کا جواب ملے گا، تو تب اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی اور اس نے ہڑبڑاہٹ میں کیا سوال پوچھا۔ اس نے آگے پیچھے نظر دوڑائی تو اس کو نظر آئے باغ میں موجود کھجوروں کے درخت، تو اس نے کہا کہ بتاؤ پھر ان درختوں پہ کتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں؟ جس پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فوراً سے فرمایا کہ 3313۔ یہ کہتا ہے کتنی؟ امام فرماتے ہیں 3313۔ جب امام نے جواب دیا 3313 تو یہ فوراً سے کہنے لگا کہ حسن تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے کہہ دیا 3313 اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ گنواؤں گا نہیں؟ تم نے کہہ دیا تو کیا میں ایسے ہی مان لوں گا؟ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام بالکل پر اطمینان ہو کر مولا فرماتے ہیں کہ گنو۔ اس نے فوراً سے اپنے سپاہیوں کو جو اس کے ساتھ رہواری تھے ان کو حکم دیا کہ جاؤ ان درختوں کے اوپر چڑھو اور ساری کھجوریں ایک ایک دانہ جو ہے وہ نیچے اتارو اور ان کو گننا شروع کرو۔ اس طرح ان کے سارے سپاہیوں نے جو ہے وہ درختوں کے اوپر گئے اور انہوں نے سارے جو کھجوریں ایک ایک کھجوروں کا دانہ جو ہے وہ کلیکٹ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے نیچے اتارے سارے اور سارے باری باری گننا شروع کیے۔ اب یہ بھی بیٹھا دیکھ رہا ہے اور اس کے سارے سپاہی جو ہیں وہ بھی گننا شروع کر رہے ہیں۔ کھجوریں ساری گنی جا چکی ہیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے کہ 3313، دوسرا سپاہی کہتا ہے 3313۔ اس نے سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اتنا زیادہ، اتنا کریکٹ فگر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ 3313 ہی ہوں جو حسن نے بتائی ہیں۔ اس نے سپاہیوں کو کہا کہ دوبارہ گنو، ساری کھجوریں دوبارہ سے گنو۔ سارے سپاہیوں نے دوبارہ گنی، جواب پھر بھی وہی آیا 3313۔ اس نے کہا کہ ایک کھجور یا اوپر کرو یا ایک کھجور نیچے کر دو، 3313 نہیں ہونی چاہیے۔ سپاہی کہتے ہیں کہ سرکار ہم نے ایک اوپر بڑھا کر بھی دیکھی ہے بڑھتی نہیں، ایک گھٹا کر بھی دیکھی ہے گھٹتی نہیں، کریں تو کیا کریں؟ اب شرم کے مارے وہاں سے جانے لگا، اپنی سواری پہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور جانے لگا تو امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے۔ امام نے اس کے گھوڑے کی زین پکڑی۔ امام فرماتے ہیں کہ جا رہا ہے بتا کر تو جا کہ تو جیتا ہے یا میں جیتا ہوں، تیرے سوال کا جواب میں نے ٹھیک دیا ہے یا غلط دیا ہے؟ ملاؤن کہتا ہے کہ آپ کے نانا کے پاس بھی غیب کا علم تھا، وہ بھی غیب سے بتا دیا کرتے تھے، آپ کے بابا کے پاس بھی غیب کا علم تھا، وہ بھی غیب سے بتا دیا کرتے تھے، تیرے پاس بھی حسن تیرے پاس بھی ہوگا، تو بھی غیب میں جا کے تو نے بتا دیا ہوگا کہ اتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے تیرے سوال کا جواب دیا ہے یہ میں نے غیب میں دیکھ کر نہیں دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے تو بس کہا اور وہ ہو گئی۔